يا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بہت سی قوموں کو جو طاقت کے اعتبار سے بہت بڑی اور بہت زیادہ تھی، امت محمدیہ سے پہلے ہلاک کیا۔ قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں کے اوپر ان کے تذکرے اللہ پاک نے فرمائے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، طاقت والی بھی آئی ہے، مال والی بھی آئی ہے، ٹیکنالوجی والی بھی آئی ہے، اور سپر پاور طاقتیں آئی۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ یہ ایک قوم عاد۔ آگے ہے وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود، ایک دوسری قوم ہے۔ اور پھر ہے وہ فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ یہ ایک تیسری قوم، فرعون۔ تو ان قوموں کے ہلاک ہونے کے لیے، ان کے زوال کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو وجہ بنی ہے وہ کوئی مال و دولت کی کمی نہیں بنی، کوئی سائنس کی کمی نہیں بنی، کوئی ٹیکنالوجی کی کمی نہیں بنی۔ یہ واقعات قرآن کریم سناتا ہے الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ مقامات پر، الگ الگ پاروں کے اندر، مختلف پیراؤں سے قرآن کریم مجھ کو آپ کو سمجھاتا ہے کہ ہم نے قوموں کو ہلاک کیا تو ان کی بربادی کی اور ہلاکت کی وجہ کیا ہے۔ وجہ اگر سمجھ میں آ گئی تو انسان ان وجوہات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ قوم عاد اتنی سپر پاور طاقت اس کائنات میں گزری ہے کہ ان کے زندگی اور ان کی عمر کا اوسط ایوریج بتا رہا ہوں میں آپ کو، 300 سال۔ کتنے سال؟ 300 سال ایوریج ہے، ایوریج۔ میرا آپ کا ایوریج پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ ہماری اپنی زندگی کا ایوریج، ہم جو لوگ اس وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اپنا اوسط ہے 40۔
کوئی آگے بھی جا سکتا ہے، کوئی پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایوریج کیا ہے، اوسط کیا ہے، 40 ہے، 40 ہے۔ قوم عاد کی زندگیوں کا ایوریج کیا تھا، 300 سال۔ وہ 600 سال کی عمر میں جوان ہوتے، زندگی دیکھتے، 800 سال، 900 سال، 700 سال، یہ ان کی زندگیاں تھیں۔ 50 فٹ، 40 فٹ، 60 فٹ ان کی ہائٹ ہوا کرتی تھی۔ چلتے چلتے وہ اپنے ہاتھ سے کسی درخت کو پکڑتے اور جڑ سے اکاڑ کر پھینک دیتے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے 7 دن 7 راتیں، 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر اللہ نے مسلسل ہوا چلائی ہے، تیزی سے ہوا چلی قوم عاد کے اوپر۔ یہ سپر پاور طاقت تھی۔ یہ نبیوں سے کہتے تھے کہ لاؤ تمہارا عذاب کہاں ہے جس کا تم کہتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تمہارے رب کا عذاب لاؤ جس کے بارے میں تم کہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قوم عاد کہہ رہی، اللہ نے ہوا چلائی۔ کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ہوا۔ وہ کیا ہے؟ زمین کو اللہ پاک نے پیدا کیا نا، تو زمین بیلنس نہیں کر رہی تھی، ڈل رہی تھی، تو اللہ پاک نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، کس کو گاڑا؟ پہاڑوں کو، والجبال ارساہا، پہاڑ گاڑ دیے تو زمین کیا ہو گئی، رک گئی، اس کا ہلنا ڈلنا بند ہو گیا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اللہ پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ لوہا ہے، کہ وہ لوہا پہاڑ کو بھی کیا کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ آگ ہے، آگ جو اس لوہے کو کیا کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ پانی ہے جو اس آگ کو کیا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس سے بھی زیادہ پاورفل کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہے، اور اس چیز کا نام ہے ہوا۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ ہوا۔ سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ پاورفل۔ اور اس سے بھی زیادہ پاورفل چیز بتاؤ، ہوا سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے نام پر ایسے صدقہ کرتا ہے، ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کا خرچ کرنا کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو نہیں، اس نے خرچ کیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ کہتے ہیں اس کا یہ خرچ کرنا میرے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ عمل سب سے زیادہ پاورفل، جو اللہ کے غصے کو کیا کر دے، ٹھنڈا کر دے، سب سے زیادہ پاورفل۔ تو خیر بات چڑھ رہی تھی ہوا کی، اللہ نے عذاب کس کے ذریعے سے لایا قوم عاد کے اوپر؟ ہوا کے ذریعے سے۔ 7 لیال و8 ایام، ہوا چلائی تو ان کو ہوا میں اڑایا اللہ پاک نے، 60 فٹ، 40 فٹ، 50 فٹ، تو وہ آپس میں ٹکرائے، ان کی کھوپڑیاں آپس میں ٹکرائی تو ان کے دماغ پھٹے اور ان کے بھیجے پگھل کر زمین پر گرے، اور جب زمین پر گرے تو ان کی کھوپڑیاں الگ تھی، ان کے دھڑ الگ تھے۔
قرآن کریم نے نقشہ کھینچا اس کا، کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے سوکھے درخت پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھجور کے درخت دیکھے نا، ہمارے پاس میں تو بہت کم آتے، اس سندھولیا دیکھنے کو ملتے ہم، بڑے بڑے اچھے لمبے تڑنگے تاڑ کے درخت کی طرح، نیلگری کے درخت کی طرح۔ قوم عاد، سمود آئی، ان کے نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام، اور سمود آئی، سمود۔ ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں، یہاں طاقت کی کوئی کمی نہیں، یہاں میں بتا رہا ہوں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ قوم ہوا سے ہلاک ہوئی، ہم ایسی گھر بنائیں گے کہ جس کے اندر ہوا داخل ہی نہ ہو سکے۔ ٹیکنالوجی بتا رہا ہوں میں آپ، کیا داخل نہ ہو سکے؟ لوگ نہیں، کسی کے دشمن ہو گئے تو لوگ بلٹ پروف جاکٹ پہن رہے، بلٹ پروف گاڑیاں استعمال کر رہے، بم پروف گاڑیاں آ گئی، لوگ اپنے آپ کے بچاؤ کے سامان تیار کر رہے۔ سیلاب آ گیا تو وہ لوگ جیکٹ پہن لیتے، کیا کہتے ہیں اس جیکٹ کو؟ لیف جیکٹ، زندگی جس کو کہتے ہیں۔ تو لوگ سامان تیار کرتے اپنے بچاؤ کے۔ تو قوم سمود نے کہا ان کو ہوا سے برباد کیا، ہم ایسے مکانات بنائیں گے کہ اب اس کے اندر ہوا داخل نہیں ہوں گی۔ تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو کریت کریت کر گھر بنائے۔ آپ گئے اجنٹا، ایلورا اور کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر پہاڑوں کے اندر کیا بنے ہوئے؟ مکانات بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ٹکر لے رہے ہو، مقابلہ کر رہے ہو، مقابلہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں کون ہلاک کرے گا، ہم اتنے سپر پاور طاقت۔ تو اللہ نے ان کے نبی سے کہلوایا کہ تمہیں وہ ہلاک کرے گا جس نے تم کو نطفے سے اتنا زیادہ طاقتور بنایا۔ سوچو جس اللہ نے، جس بنانے والے نے تمہیں نطفے سے اتنا بڑا بنایا، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے ان کے اوپر عذاب لایا کہ ایک فرشتے نے چیخ ماری، چیخ، ایک فرشتہ بس، کتنا؟ ایک فرشتہ، ان کے سینے باہر آ گئے، ان کے دل اور ان کے کلیجے باہر آ گئے، ان کے سینے پھٹ پڑے، اور یہ قوم وہیں پر گر گئی۔ انہیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا، انہیں دفنانے والا کوئی نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون بھی آیا۔ فرعون، دنیا میں بہت بڑے 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 بادشاہ آئے، بہت بڑے بڑے۔ موجودہ حکومت تو بہت چھوٹی ہے، یہ تو ناخن کی کترن بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ ناخن کی کترن بتا رہا ہوں میں، اشارہ بھی کر انگلی کا کر رہا ہوں، چھوٹی انگلی۔ بڑے بڑے بادشاہ ہے، لیکن ایک واحد اکیلا بادشاہ گزرا، فرعون، ایک اکیلا، جس نے کہا کہ میں خدا ہوں، رب ہوں، رب۔ کسی نے نہیں کہا خدائی کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ معمولی دعویٰ ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے خدائی کا دعویٰ کرنا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور انہیں کہا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ کیا کہا اس نے؟ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، رب، میں سب سے بڑا کیا ہوں؟ رب۔ ایک ہی بادشاہ گزرا ہے جس نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ رب ہوں، رب۔ تو اللہ نے اس کو بھی بتایا، اللہ نے اس کو بھی بتایا۔
کیسا تھا؟ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوا اس کے سامنے ذبح کیا جاتا، کوئی اف نہیں کر سکتا تھا، اف۔ ابھی تو مورچے چڑھ رہے نا بلا وجہ کے، بے فائدہ، عورتیں بھی نہیں کر رہی ہے، بچے بھی نہیں کر رہے، بوڑھے بھی نہیں کر رہے، مرد بھی نہیں کر رہے، سب دکانیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دکانیں ہیں۔ جو قومیں مورچے نکالتی ہیں وہ اپنا آتم وشواس اور اپنی خود اعتمادی کھو دیتی ہے، اپنا کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے۔ مورچوں سے بھلا کسی کا کچھ ہوا؟ کسی کا کچھ ہوا؟ مشین ہے، مشین، گھما رہے، بس گھما رہے گھما رہے گھما رہے گھما رہے۔ عوام بھی پاگل بن رہی ہے۔ پاگل بنانے والوں کو خوب پتا ہے کہ انہیں کیسے پاگل بنانا ہے۔ اپنا اعتماد ختم، اپنا اعتماد ختم کر دیتی ہے قومیں، مورچے نکال کر، مارچ نکال کر۔ ایک آدھ مرتبہ کی بات الگ ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے تو ہم کو راستہ دیا جاتا کلیکٹر آفس کا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے تو ہمیں راستہ دیا جاتا ہے وہ تحصیل کا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے تو ہمیں سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، اور لیڈ کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے انہیں کتنا چسی بنایا، کتنا اچھا الو بنایا، کتنا اچھا الو بنایا، جس کا نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی آنکھ، نہ کوئی دماغ، نہ کوئی دماغ۔ وہ ہمارے یہاں نکلا مورچہ، خواتین کو جمع کیا گیا، مردوں کو جمع کیا گیا، اور اس کے فرنٹ سائڈ پر لیڈ کرنے والے موجودہ حکومت کے کارکنان، موجودہ حکومت کے کارکنان۔ سیاست دیکھو نا ہماری کیسی ہوگی۔ وہ لوگ جو سیاست میں موجودہ حکومت کے کیا بنے ہوئے ہیں، پیادے ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اور کوئی خطیب ہے موجودہ حکومت کے، اور مارچ کس کے خلاف نکالا جا رہا ہے؟ موجودہ حکومت کے خلاف۔ تو بتاؤ وہ تحصیل کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر عوام کو کیا کہیں گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا نا، آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہا نا، کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ مورچہ نکالا جا رہا ہے موجودہ حکومت کے خلاف، اور اس کو لیڈ کرنے والے، اس کی قیادت کرنے والے، اس کی ذمہ داری سنبھالنے والے موجودہ حکومت کے کارکنان۔ تھوڑا سا کھل کر بولنے کا کبھی کبھار موقع بھی دیجیے آپ۔ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ حکومت کے ذمہ داران، ان کے مشیر، ان کے وزیر۔ بتاؤ جب وہ عوام کو سامنے دیکھتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں کتنا اچھا وہ فیل کرتے ہوں گے کہ دیکھو یہ کیسی بھولی بھالی عوام ہے، کیسی جنتا ہے یہ، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ انہیں کون لیڈ کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا بادشاہ ہے اس دنیا کے اندر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون، کوئی بادشاہ نہیں اس کے علاوہ جس نے کہا کہ میں رب ہوں۔ اس کا اتنا 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 ڈر اور خوف، وہ کہتا تھا نستحیی نساءہم ونقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ اس کے سامنے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس سے کاہنوں نے کہا تھا، جادوگروں نے، کہ ایک لڑکا آئے گا جو تیری حکومت کو کیا کرے گا؟ ہلا کر رکھ دے گا،
تو اس نے پوری اپنی سلطنت میں اعلان اور فرمان جاری کیا کہ لڑکا جو بھی پیدا ہوگا اس کو کیا کرے بھائی؟ ذبح کرے. لڑکیوں کو چھوڑ دو، لڑکیوں سے ہمیں کوئی. تو لڑکا پیدا ہوتا، ماں باپ کے سامنے، عوام کے سامنے لڑکوں کو ذبح کیا جاتا اور کوئی اف نہیں کر سکتا تھا، کوئی اف نہیں کر سکتا تھا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے بھی کیا کیا بھائی؟ پانی کے لہروں کے حوالے کیا، اسے بھی پانی میں ڈبویا، اسے بھی غرق کیا، اسے ختم کیا. اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. قرآن کریم میں باضابطہ ایک لمبی چوڑی آیت ہے جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے. قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہم تیرے بدن کو آج نجات دے رہے، ہم تیرے بدن کو اب ہلاک نہیں کریں گے. آنے والی قوموں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی امت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے تیرے جسم کو نشان عبرت بنا رہے ہیں. میوزیم میں رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، کوئی عبرت نہیں لیتے. قرآن کریم 11ویں پارے میں کہہ رہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. آج ہم تیرے بدن کو نجات دے رہے. نجات، مٹی نہیں کھائیں گی، پانی نہیں ڈبوئیں گا، آگ نہیں جلائیں گی. تجھے آج رہتی دنیا تک تیرا بدن کیسا رہے گا بھائی؟ گوشت چڑھتا ہے تو چوہے چھوڑے جاتے اس پر. کیا چھوڑے جاتے؟ خاصاب، چوہے چھوڑے جاتے گوشت کے اوپر، باڈی کے اوپر، تاکہ اس کے گوشت کو کیا کرے، وہ کھائے اور اس کا جسم کیا رہے، محفوظ رہے. تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کیا. ان کی بربادی کی وجہ کیا؟ ان کی بربادی کی وجہ کیا؟ بڑی بڑی قومیں آئی نا. قوم نوح، اللہ نے ان کے لیے آسمان سے بھی پانی نازل کیا اور زمین سے بھی پانی کو ابالا اور کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آسمان نے بھی پانی گرایا اور زمین سے بھی پانی ابلا. قوم نوح اللہ نے غرقاب کر کے رکھ دیا. کتنی قومیں آئی، بہت قومیں آئی. قوم لوط، لوطی قوم، حضرت لوط علیہ السلام جس کے نبی گزرے، بے حیائی پر اتری قوم، اخلاق پسماندگی پر آ گئی. تو اللہ پاک نے اس قوم کو اٹھایا زمین سے اوپر فرشتے کے ذریعے سے اور اتنا اونچا لے کر گئے، اتنا اونچا لے کر گئے، وہاں سے جب پلٹا تو وہ قوم زمین دوش ہو چکی تھی. قوم لوط. کون سی قوم کو چھوڑا اللہ پاک نے؟ اچھا، یہ جو قومیں ہیں مجھ سے آپ سے زیادہ طاقتور تھی، ان کے پاس میں مال بھی تھا، ٹیکنالوجی بھی تھی، سائنس بھی تھا، اور پتہ نہیں یہ کتنے خوبیوں کے حامل تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. قرآن کریم یہ واقعات ہم کو سناتا ہے، یہ واقعات ہمارے لیے بیان کرتا ہے، اور مختلف پیرایوں سے. کیوں وجہ کیا ہے؟ کہ ان قوموں نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے جن چیزوں کو اختیار کیا، تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. آج ہمارا اپنا عجیب حال ہو گیا کہ ہم اتنا زوال پر آنے کے باوجود اپنے آپ کو ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں کر رہے. ہم غفلت سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ہماری اپنی ہلاکت کا رونا دن بدن رو رہے، روزانہ رو رہے، روز بروز ہماری اپنی ہلاکت اور بربادی کے ہر طرف گن گائے جا رہے اور گانے گائے جا رہے اور بجائے جا رہے نقارے، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے. اخلاقی اعتبار سے گراوٹ، اللہ کے ساتھ میں بغاوت، اللہ کی ناشکری،
اللہ کے ساتھ میں چیلنجز، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے ہم اللہ کو منہ دکھا رہے، اللہ کو منہ دکھا رہے۔ اچھا ہمارے پاس میں کوئی طاقت ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، کوئی دولت ہے، کوئی عہدہ ہے ہمارے پاس میں نے کہا نا ابھی وہ 50 فٹ 60 فٹ ہائٹ ہے قوم عاد کی، کتنی؟ 60 فٹ۔ ایوریج کتنا ان کی زندگیوں کا؟ 300 سال، 300 سال ایوریج، اور ہماری زندگی کا ایوریج اور اوسط کتنا؟ 40 سال۔ وہ چلتے چلتے کسی درخت کو پکڑے اور اکھاڑے تو جڑ سے وہ درخت کیا آ جائے بھائی؟ باہر آ جائے۔ اللہ پاک نے ان کو ہوا کے ذریعے سے کیا کیا؟ ختم کیا۔ تو یہ سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، بے روزگاری کا آنا، اور بھوک مری کا آنا، اور قتل و غارت گیری کا عام ہونا، جھگڑے فساد کا ہونا، اور بے برکتی کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہم کو ہلا نہیں رہی، ہم کو جگہ نہیں رہی، جبکہ یہ ساری چیزیں تو ہے نا کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں ہم اسباب پر غور کریں، ہماری اپنی بربادی کے، ہماری اپنی ہلاکت کے، اور ہماری اپنی تنزلی کے، اور ہمارے اپنے زوال کے اسباب کو ہم خود تلاش کریں، اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر لائے جن چیزوں سے میری آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، جن چیزوں سے میں اور آپ اٹھ سکتے ہیں، اور جن چیزوں سے میں اور آپ آگے چل سکتے ہیں اور قوموں کو راستہ بتلا سکتے ہیں، تبھی میرا آپ کا کوئی پرسان حال ہے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ کے سوا میرے آپ کے پاس میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔